مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے جو بھی جملہ قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ محبت سے افضل
درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت عنوان سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چند دنوں کے لیے، صرف ایک ماہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ میرے محبوب کا ذکر، میرے محبوب کا تذکرہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک میرے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ میرے محبوب کی ولادت و باسعادت نہ ہوئی تھی، بلکہ یوں کہوں سیدنا آدم علیہ السلام کو نبوت نہ ملی تھی، جناب نوح علیہ السلام کو نبوت نہ ملی تھی، جناب ابراہیم خلیل اللہ کو نبوت نہ ملی تھی، جناب موسیٰ کلیم کو تورات اور یہ کتابیں اور حکمتیں اور نبوت نہ ملی تھی۔ اس وقت اللہ نے میرے محبوب کا تذکرہ کر دیا تھا۔ دلیل گزشتہ جمعۃ المبارک پر قرآن مقدس کی وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں 2 میٹکیں بلائی تھی۔ ایک رب نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، دوسرا میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے مولا نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو جمع کر کے میرے محبوب کی نبوت کا وعدہ لیا تھا۔ جب رب کی ربوبیت کا وعدہ ہوا تو اللہ نے پوری دنیا کائنات کے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، امیر، غریب، مرد، عورتیں، کالے، بگے، جن کو اللہ نے وجود دینا تھا، سب کی روحیں جمع تھی۔ تو اللہ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان جواب دیا قالوا بلا مولا، تو ہی ہمارا رب اور پالنے والا ہے۔ اور جب میرے محبوب کی نبوت کا وعدہ لیا گیا تو وہاں اللہ نے ان لوگوں کو جمع کیا جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، جن کو اللہ نے چنا۔ میں نے یہ بھی ختم نبوت پر ایک آپ کو دلیل دی تھی کہ اللہ نبی اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے، جسے اللہ
چن لیتا ہے۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے جن جن کو اللہ نے نبی بنایا، جن کے سر پہ اللہ نے نبوت کا تاج رکھا، ان کو اللہ نے چنا، کیونکہ یہ نبوت کا جو درجہ ہے، یہ مقام ہے، یہ کوئی یعنی کسبی مقام نہیں ہے کہ کوئی بندہ کام کر کے نیکیاں کر کے نبی بن جائے۔ نہیں، یہ جو نبوت کا درجہ اور مقام ہے، یہ وہبی ہے، یہ وہبی اور عطائی ہے، یعنی جس کو اللہ چنتا ہے اسے اللہ نبی بنا دیتا ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، میرے ساتھ وعدہ کرو اگر تمہاری زندگی میں میرا محبوب سونا محمد الرسول اللہ آ جائے تو لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ خلاصہ کہ میرے نبی آئے نہیں، آنے سے پہلے میرے نبی کے تذکرے ہیں، بلند آواز سے میرے نبی کے تذکرے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کبھی عالم ارواح میں، کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں، کبھی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں، کبھی تورات کے اوراق میں، کبھی انجیل کی ان اوراق میں، کبھی تورات میں، کبھی زبور میں، کبھی انجیل میں، کبھی صحیفوں میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے دادا پیغمبر ہیں۔ علماء نے لکھا جس کی پشت میں سے اللہ نے 4000 یا 10,000 نبی بھیجے۔ اللہ نے حکم کیا میرے پیغمبر، جی مولا، بیت اللہ کی دیواروں کو، بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کریں اور میرا گھر تعمیر کریں، اور اس تعمیراتی کام میں کسی اور کو نہیں، اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل کو ساتھ ملائیں۔ پہلا پارہ ختم ہونے والا ہے، قرآن مقدس کی آیتیں کھول کر بیان کر رہی ہیں۔ آواز آئی، اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جڑے ویلے اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم کے لخت جگر نور نظر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے ہیں، بیت اللہ بنا رہے ہیں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مستریوں والا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ہے، مزدوری والا کام تخاریاں اٹھانا حضرت اسماعیل کے ذمے ہے۔ یہ جو بھی حجر اسود ہے اور اس طرف مقام ابراہیم ہے، ادھر دیکھیں جو لوگ گئے ہیں وہ جو پتھر ہے اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، جہاں مقام ابراہیم اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ آج تو یہ مستری گو بناتے ہیں، پائپ لگاتے ہیں اور لکڑے باندھتے ہیں۔ قربان جاؤں، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، جب جب ضرورت پڑتی اللہ اپنی قدرت سے اس پتھر کو اونچا کر دیتا۔ یہ پتھر اونچا ہوتا
اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، چار دیواری ہو رہی ہے، بیت اللہ کی چنائی ہو رہی ہے۔ توجہ میری طرف میرا دوست، یہ اللہ کا گھر بنانا اتنا بڑا عظیم کام ہے، اتنا بڑا عظیم کام ہے، جس کام کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم اور اس کے بیٹے سیدنا اسماعیل کو چنا ہے۔ قرآن نے دعائی پائی ہے او دنیا والوں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بنانے والا خلیل اللہ ہے، توجہ ادھر، تغاریاں اٹھانے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اور دنیا والوں، جس گھر کی تعمیر ہونے لگی ہے، جس گھر کو بنایا جا رہا ہے، قرآن کہتا ہے اس کا نام بیت اللہ ہے، بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، جس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس کا نام بیت اللہ۔ گھر مکمل ہو گیا ہے، چھت ڈل گئی ہے، بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے۔ اب باپ بیٹا رب کی دربار میں التجا کرنے لگے ہیں، مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا ہماری اس مزدوری کو، مولا ہماری اس محنت کو اپنی دربار میں قبول کر۔ دعائیں مانگنے لگے ہیں، بڑی پیاری پہلی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توجہ میری طرف، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو مکمل کیا ہے، بیت اللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب یہ باپ بیٹا رب کی دربار میں بڑی دعا مانگنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا اب یہ گھر تیرا بن گیا، اب میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں، اس گھر کے لیے امام چاہیے، اس گھر کے لیے استاد چاہیے، اس گھر کے لیے، اس گھر کے لیے، اور یہاں جو امامت کرائے، یہاں اس گھر کو جو آباد کرے، ہاں استاد چاہیے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے امام چاہیے۔ اللہ امام وہ دی جو تیرے دربار میں اکو موتی ہے اور نال دا اور کوئی نہیں۔ ابھی دعا مانگنے لگے ہیں حضرت ابراہیم، موضوع میرا یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، میرے محبوب کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں، میرا آقا دنیا میں نہیں آئے، میرے محبوب کے ذکر پہلے ہو رہے ہیں۔ ابھی حضرت ابراہیم کی پشت میں سے نبی آئے ہیں، علماء نے لکھا 4000 یا 10,000، 2 بیٹے ہیں۔ آگے حدیث روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے 6 بیٹے تھے، قرآن نے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، بڑھاپے میں ملے۔ کس عمر میں اللہ نے دیے؟ سارے بولے بڑھاپے میں دیے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال تھی، 90 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت اسماعیل دیا، پھر کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام دیا۔ جب اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ملے نا، تو جناب ابراہیم نے رب کی دربار میں شکرانے کے طور پر یہ دعا مانگی اور یہ دعا کی اور یہ اس انداز میں شکر کیا۔ ادھر دیکھیں
حضرت ابراہیم نے جو شکرانے کے الفاظ کہے نا، ان الفاظوں کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، الحمدللہ الذی وہب لی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے دیا ہے بڑھاپے کے اندر، علی الکبر، بڑھاپے کے اندر اسماعیل دیا، بڑھاپے کے اندر تو نے اسحاق دیا۔ معلوم یہ ہوا جب آپ کو کوئی نعمت ملے، آواز ٹھیک ہے، اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت پر سارے بولے، نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کس طریقے سے، کس انداز سے ہوتا ہے؟ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہنا، اللہ کے حضور نوافل پڑھنا، اللہ کی دربار میں اللہ کے شکر ادا کرنا۔ کیا کر دیا ابھی اس کو؟ مجھے تھوڑا یہ چھوٹے جرے ویلیبل سارے بند کر دیں، اور لے ویلیبل سب بند کر دیں، دوبارہ بند۔ الحمدللہ الذی، بند کرو بھائی، کھولنا بند کرو اس کو۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے ملے، ان کے بعد اللہ کے خلیل نے اللہ کے شکر ادا کیے۔ معلوم یہ ہوا ہے، توجہ بڑا قیمتی نکتہ ہے، حالات کو دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں جب نعمت ملے تو شکر ادا کیا کریں، جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کیا کریں۔ نعمت ملنے پر بولیں گے، بولیں گے، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا ہے، اور مصیبت آنے پر صبر کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نعمت ملی، شکر کے بجائے شریعت کے حدود کو کراس کر جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ آج اللہ معاف کرے، ابھی میں دیکھ رہا تھا اسی مہینے کے اندر اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا تھا، میرے محبوب کی ولادت و باسعادت ہوئی تھی، اتنا آگے لوگ نکل گئے کہ ہائے چاہیے تو یہ تھا اسی دن 12 ربیع الاول کے دن وفات بھی میرے نبی کی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں مان لیا جائے کہ اسی دن ولادت ہے، لیکن اسی دن وفات بھی ہے۔ جس دن وفات ہوتی ہے اس دن خوشی نہیں ہوتی، اس دن صبر ہوتا ہے۔ جس دن وفات ہوتی ہے اس دن بولیں گے، بولیں گے، میں ہٹ نہیں کر رہا، کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن دکھ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا، اللہ نے آپ کو ذہن بھی دیا ہے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے کہ ڈھول نہیں بجانا، میرے نبی نے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے، میرے نبی نے منع فرمایا ہے بھنگڑے نہیں ڈالنے، ڈانس نہیں کرنی، میرے نبی نے منع فرمایا عورت کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ عورتیں جن کو میرے نبی نے پردے کے لیے حکم دیا، رب کے قرآن نے پردے کا حکم دیا، اتنا قرآن کہتا ہے کہ عورت کی پازیب کی آواز بھی گھر کی
کی چار دیواری سے باہر نہ جائے۔ میں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اماں فاطمہ کے جوتے کے خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میری مائیں، میرے محبوب کی ازواج مطہرات، آؤ قرآن مقدس کی آیت ہے، پھر سوچئے گا، دل میں بٹھائیے گا کہ مولوی صاحب نے بات صحیح کی ہے یا غلط کی ہے۔ 22واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنی گھروں کے اندر رہے، گھر سے باہر بولے بولے بولے۔ عورت کی آواز غیر محرم کے کان میں بولے۔ آج تو اشتہار لگے ہوئے ہیں، عورتیں میلاد پڑھ رہی ہیں، جائز نہیں ہے۔ عورت کا نعت پڑھنا جائز؟ سارے بولے نہیں ہے۔ مرد سن رہے ہیں، موویاں بن رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے۔ میری ماں فاطمہ نے کہا تھا علی جی میری وصیت ہے۔ کون سی؟ جب میں دنیا سے جاؤں نا، دنیا سے چلی جاؤں، توجہ کرنا، لکھا ہوا ہے میری ماں فاطمہ نے کہا تھا، نوجوانوں غور کرو، جس گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ لوگ نوجوان اور مرد حضرات بڑا ایک حساب و کتاب سے بیٹھتے ہیں، سارا یعنی وہ خرچہ کرتے ہیں، اور ان عورتوں کی آواز ڈک لگ کے گھر کی چار دیواری کے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ میرے ماں فاطمہ نے کہا علی جب میں دنیا سے جاؤں نا جی تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا کہ فاطمہ کے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ملک میں، گھروں میں؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، اللہ معاف کرے، مسجد میں ڈول بھنگڑا، میرے نبی نے منع فرمایا کہ ڈانس ڈول نہیں بجانے۔ بھائی عورتوں کا یہ اس طرح، ہاں ایک صورت میں عورت نعت پڑھ سکتی ہے، جب گھر کی چار دیواری میں اندر ہو، اس کی آواز عورتوں تک جائے، کسی غیر محرم کے کان میں آواز۔ آج کی یہ عورتیں زیادہ محب ہیں یا اما عائشہ؟ بولتے نہیں، سارے بولے نا۔ آج کی عورتیں زیادہ محبت کرنے والی ہیں یا اما؟ آج کی عورتیں زیادہ حضور سے محبت کرتی ہیں یا اما فاطمہ؟ سارے بولے نا۔ اما زینب، اما رقیہ، میری محبوب کی صحابیات جو ہیں جتنی، قربان جاؤں، ان کی زندگی پڑھو، ان کو دیکھو، یہاں بے پردگی ہے، اللہ معاف کرے کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی نے اس کے اوپر آواز نہ اٹھائی تو کل قیامت کے دن رب محمد کے سامنے اور رب کے حبیب کے سامنے کیا منہ دکھلائیں گے، کیا کر کے آئے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں جو شریعت کے خلاف ہو، ایسی چیزوں سے بچیں جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہو، ایسی چیزوں سے بچیں جو رب کے قرآن اور میرے نبی کے فرمان کے خلاف ہوں۔ ہاں ایک چیز، معاشرہ کچھ کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کچھ کہتا ہے، پکی بات یہ ہے کہ معاشرے کو چھوڑ دے اور میرے محبوب کی سنت کو سینے سے لگا دے۔ برادری کچھ کہتی ہے، دوست احباب کچھ کہتے ہیں، خیش اقربا کچھ کہتے ہیں، اور قرآن کچھ کہتا ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے اور رب کے قرآن کو سینے سے لگا۔ میں سناتا رہتا ہوں، مکے کی گلی ہے، ادھر دیکھیں، مکے کی گلی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا حضور کے صحابہ نے گزرنا ہے، عورتوں کو سوار کر بٹھا دیا، ادھر بھی ادھر بھی، صحابہ گزرنے لگے، ادھر دیکھیں گزرنے لگے۔ قربان جاؤں، میرے نبی کے صحابہ جن کا استاد میرا محبوب ہو، جنہوں نے تعلیم میرے مرشد سے لی ہو، بس جو ہی گزرے ادھر سے، آنکھیں نیچی ہیں، سر نیچے گزر رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں یہ کون ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا
انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ جواب یہی ملا ہے تو انسان، لیکن احمد در یتیم سونے محمد دے سچے غلام نے۔ قرآن کی آیت ہے یا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ میرے محبوب اعلان کیجئے، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان کر ایمان والے مرد جب گھر سے باہر نکلے آئیں آگے سامنے عورتیں ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ، اپنے آنکھوں کو نیچے کر کے جانا ہے، کسی پہ نظر نہیں ڈالنی، اسی طرح گزرتے جا رہے ہیں۔ آؤ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو ضرور اس کا انتظام میری ماں عائشہ کرتی، ضرور اس چیز کا انتظام میری ماں فاطمہ کرتی۔ جس فاطمہ کو میرے نبی سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی الفت تھی، میرے نبی کو اپنے بیٹی سے، بیٹی کو باپ سے، کہ جب تک میری ماں فاطمہ میرے محبوب کے پاس نہ آتی حضور انتظار میں ہوتے۔ اگر فاطمہ نہ آتی تو میرے محبوب اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جب میرے نبی کی وفات کا دن ہوا، سارے صحابہ غمگین ہیں، ابو بکر بھی غمگین، عمر فاروق بھی غمگین، عثمان غنی بھی غمگین، صحابہ رو رہے ہیں، حالت عجیب ہے۔ اما فاطمہ کی زبان سے یہ جملے نکلے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ کیا ہی قدیم ترجمہ ہے، کہنے لگی ہو دنیا والو تم سارے مغموم ہو، لیکن بیٹی سے پوچھو باپ کے جانے کے بعد کتنی دکھیاری ہوں۔ اگر یہ غم راتوں پہ ڈال دیے جائے، دنوں پہ ڈال دیے جائے تو دن بھی راتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے عورتوں کو منع کریں، اس لیے عورتوں کا یہ سارا حساب و کتاب جو آج کل ہو رہا ہے، ڈک چل رہے ہیں، آوازیں باہر جا رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت کے اندر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ میرے نبی کی شریعت نے عورت کو گھر بیٹھنے کے لیے حکم دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی پردے کے ساتھ جائے، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، چہرہ ڈھکا ہوا ہو۔ ویسے حکم یہ ہے جب مرد نماز پڑھے تو یہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو، یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہو، لیکن عورت جب نماز پڑھے تو اس کا نماز پڑھتے وقت بھی پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، بلکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی یوں ہے کہ آگے کوئی ترتیب ہو، آگے سے کیپ ہو، اس سے آگے کوئی پردہ ہو، اس وقت تب یہ طواف کرے۔ اللہ معاف کرے آج کل جو خرافات ہے، ہر بندہ پڑھا لکھا یہاں بیٹھا ہے، اپنے دل کے اوپر یہ دستک دے اور دماغ سے پوچھے یہ کچھ جو آج کل ہو رہا ہے یہ میرے نبی کی شریعت ہے یا شریعت کے حق سے ہے؟ خدا کی قسم شریعت کی حدود میں رہ کر ایک سنت زندہ کر، میرے نبی نے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب اللہ دے گا۔ کتنی سنت؟ ایک سنت زندہ کر، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری شریعت میں اپنی چیزیں ساری تو نے گھسوڑی ڈالی تو دن قیامت میں میں محمد تجھے مدھے نہیں لاؤں گا، میں تمہیں دور کر دوں گا کہ نہیں تم وہ لوگ ہو جو میری شریعت کے اندر اپنی چیزیں ڈالی تھی۔ آؤ موضوع پہ آؤ۔ آواز آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ تعمیراتی کام ہے، بیت اللہ بن رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہ اپنے بیٹے کو ملایا، گھر مکمل ہوا تو استاد مانگنے لگے، امام مانگنے لگے، مدرس مانگنے لگے، تو حضرت ابراہیم نے بڑی پیاری دعا مانگی جس دعا کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نقل کر دیا ہے۔ زور سے پہلا پارہ ختم ہونے سے پچھلا رکوع ہے، دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم
کون سی دعا؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرا مولا اب گھر تیرا بن گیا ہے، تعمیر مکمل ہو گئی ہے، اب میں آپ سے مدرس مانگتا ہوں، امام مانگتا ہوں، استاد مانگتا ہوں، رسول وہ بھیج جو تیری دربار میں اکو موتی ہے اور نال دا اور کوئی نہیں، جو آئے سبحان اللہ، جو آئے بیت اللہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، لوگ آئیں تلاوت سنیں، سمیٹنے لگاؤں۔ بڑا پیارا جملہ ادھر دیکھیے گا، بنانے والا خلیل اللہ ہے، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، مسجد کا نام بیت اللہ ہے، مدرس اور امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کا نام کتاب اللہ ہے، اور جو شاگرد آئے ہیں، پڑھنے آئے ہیں، قریب آئے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ایسی جماعت بنی کہ میں نے انہیں کہہ دیا اولئک حزب اللہ ہے، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، بیت اللہ، محمد الرسول اللہ، کتاب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ آؤ موضوع کی بات، میرے محبوب آئے نہیں تذکر عالم ارواح میں، میرے محبوب آئے نہیں تذکر ابراہیم کی دعاؤں میں۔ حضرت ابراہیم کی دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق ہے، ایک کا نام حضرت اسماعیل ہے، اسحاق سے یعقوب آئے، یعقوب سے یوسف آئے، یوسف کی شاخ چلتی ہی چلتی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل کی پشت میں سے اللہ نے یہ چلایا ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں، اللہ نے پوری کائنات میں سے نبیوں کو چنا، نبیوں میں سے ابراہیم خلیل اللہ کو چنا، ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل ذبیح اللہ کو چنا، اسماعیل کے خاندان میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے بنو قریش کو چنا، قریشی خاندان میں پوری کرہ ارض میں اس دنیا میں اللہ نے چنا تو محمد الرسول اللہ کو چنا۔ زور سے بلند آواز سے باہر والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ آئے نہیں تذکر ابراہیم کی دعاؤں میں، آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی ہے، آپ کے 500 سال 6 سال 11 یا 7 دن کے بعد میرے محبوب نے دنیا میں آنا تھا۔ توجہ میری طرف، رب کا قرآن کہتا ہے 28واں پارہ ہے، سورہ صف ہے، پہلا رکوع ہے، اللہ نے کہا میرے پیغمبر جی پرور آپ کے بعد میرے محبوب نے آنا ہے، میرے پیغمبر نے آنا ہے، آپ کے بعد آمنہ کے در یتیم نے آنا ہے، آپ کے بعد میرے محبوب نے آنا ہے، میرے عیسیٰ جی مولا آپ کے بعد جس ہستی نے آنا ہے میں تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں، تیرے ذمے لگاتا ہوں کہ میرے اس محبوب کی، میرے اس محمد کی، میرے اس احمد کی خوشخبری دے کے جانا ہے۔ قرآن کی زبانی سورہ صف ہے، پہلا رکوع ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید بھی بیان کر رہے ہیں اور ایک مقام پہ اپنی بنی اسرائیل قوم کو میرے محبوب کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا دنیا والوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ابھی آئے نہیں، موضوع یاد ہے؟ ابھی میرے محبوب آئے نہیں، تذکرے حضرت عیسیٰ کی
بشارتوں میں، خوشخبری میں میں دیکھتا ہوں، تورات میں دیکھتا ہوں، انجیل میں دیکھتا ہوں، زبور میں دیکھتا ہوں، صحیفوں میں، بلکہ قرآن مقدس کی وہ آیت بڑی پیاری، جب میرے محبوب آئے، قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، جی مولا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، میرے محبوب یہ لوگ تجھے ایسے پہچانتے ہیں کیونکہ میں نے تیرے تذکرے پچھلی کتابوں میں اتنے اونچے کر دیے ہیں۔ نہیں مزہ آیا یار؟ ذکر حبیب ہو اور آپ چپ کر کے سبحان اللہ کا نہیں، بلند آواز سے میرے محبوب کے تذکرے پہلے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، صحیفوں میں بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سلسلہ ہی چلا۔ ربیع الاول کی بہار آئی، قربان جاؤں حضرت عبداللہ کی شادی اماں آمنہ سے ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے یہ جوڑی بھی بڑی سونی اور پیاری بنی۔ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، آمنہ کا معنی امن والی۔ یہ سلسلہ جڑا، یہ رشتہ جڑا، 4 مہینے نہیں گزرے، حضرت عبداللہ گئے ہوئے ملک شام سفر پر، واپس آنے لگے۔ اللہ نے اپنی بے نیازی دکھانی ہوتی ہے، اللہ وہی کرتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ اللہ تیرے فضل تے قدرت تے قربان منیا، ہائے ہائے جس کو تو نے اتنا مقام اور شان دیا ہے، جب وہ ہستی دنیا میں آنے لگی ہے، اللہ نے باپ کا سایہ پہلے سنبھال لیا ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، سارے بولیں جو کون چاہے، یہی توحید ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ میری چاہت ہو رے، بندے کی چاہت اور ہے، کسی کی چاہ اور ہے، یوں ہو۔ حضرت واصف علی واصف صاحب رحمہ اللہ بڑی سونی گل کیتی ہے، جو کرتا ہے نہیں بولے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قربان جاؤں حضرت عبداللہ کی شادی اماں آمنہ سے ہوئی، 3 مہینے یا 3.5 مہینے گزرے، واپس آ رہے تھے، اللہ کی قضا کا فیصلہ آیا، حضرت عبداللہ فوت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اطلاع ملی ہے، حضرت عبدالمطلب نے کہا میں رب کی قضا پہ راضی ہوں، تے آمنہ امن والی ہے۔ توجہ، چوٹ لگی ہوگی دل پہ، نہیں بولتے، لگی ہوگی، لیکن امن والی ہے۔ دھاڑو فریاد، آہو بکا، سینہ کو بھی ماتھے پیٹنے، سر میں بال کھولنے، مٹی اٹھا کے ڈالنی، وین کرنے، نا 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 نا، امن والی بندی اللہ دی گزار رہی ہے۔ اچھا ایک بات کرتا ہوں، قربان جاؤں، ایک دن عبد المطلب کی بیوی میرے محبوب کی، میں دیکھوں نا آپ ادھر بیٹھے ہیں، یہ بس ایسے ہی، میرے محبوب کی، سارے بولے دادی اماں، دادی خواجہ عبد المطلب کے پاس آتی ہے، عبد المطلب جی ہماری بہو آمنہ، کہ ہاں یہ چلتی پھرتی ہے تو اس کے جسم سے، کپڑوں سے بڑی بہترین خوشبو آتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتی ہے، پوچھ لیجئے۔ مائیں بیٹیوں سے پوچھ لیتی ہے، کہنے لگی میں نے کافی دفعہ کوشش کی، بس میں نہیں پوچھ سکتی، آپ پوچھیں۔ شام ہوئی، خواجہ عبد المطلب گھر تشریف لائے اور بلا لیا، بیٹی آمنہ ادھر آئیے۔ اماں آمنہ قریب آئی، مجھے بتائیں یہ خوشبو کہاں سے لائی ہو؟
خوشبو بولیں گے بولیں گے کہاں سے لائی ہو؟ میں یوں کہتا ہوں میری ماں نے جواب دیا ہوگا، میرے محبوب کی اماں نے کہا ہوگا دادا جی میں نے تو بازار دا بوہا بھی نہیں دیکھیا، چپ ہو گئے، میں نے تو بازار کا، تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ سنیے گا ایک عاشق کی زبان سے سنیے گا، ہاں قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ ماں کہتی ہے، میرے محبوب کی اماں کہتی ہیں آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو بابا، اگر میں گھر سے نکلوں کسی کام کے لیے، ہائے مکے کی تڑپتی اور تتی دھوپ ہوتی ہے، آمنہ نکلے تو بادل آمنہ کے سر کے اوپر سایہ کر جاتے ہیں، آپ یہ کہتی ہو، یہ کہہ رہے ہو اگر میرا پاؤں نوکدار پتھر پر پڑے تو پتھر بھی موم بن جاتا ہے، یہاں تک نہیں اگر میں چلوں، اللہ اکبر عجیب سما ہوتا ہے، اگر میں اپنی بکریاں اپنا ریوڑ کنویں پہ لے جاؤں، ادھر دیکھیے گا میں ابھی ڈول اندر نہیں ڈالتی، پانی پہلے کناروں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے دنیا والوں، اماں آمنہ کہتی ہے جدوں نے میرے شکم وچ آیا میرے دل دا جانی، جدوں نے میرے شکم وچ آیا میرے دل دا جانی، قدم جو رکھ دی پتھراں تے ہو جادا پانی پانی، بہو سوہنا سوہنا بہو سوہنا تیرا آمنہ مئی دلدار تری سا کون کرے، پانی کناریاں نالا جاندہ جد میں کھوتے کھڑ دی، سبحان اللہ، یہ تذکرہ بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، پانی کناریاں نالا جاندہ جد میں کھوتے کھڑ دی، بھر لے دیا ڈول میں اپنا برکت چن دل بر دی، بہو سوہنا سوہنا بہو سوہنا تیرا آمنہ مئی دلدار تیری سا کون کرے، اللہ۔ اچھا حضرت عبدالمطلب سن رہے ہوں گے اور یوں تک رہے ہوں گے، میں سرکی آدھا راندہ آدھے حسن یہ بولیں دی بیٹھی ہے یا پھول بیٹھی کریں دی ہے، الار بول رہی ہے یا پھول نشاور ہو رہے ہیں، بس وہ دن آیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سمار کا دن ہے، رات کی تہجد کا ٹائم ہے، سبحان اللہ، اللہ والا کہتا ہے اب یہ سنیے گا اور یہ دل کی کھڑکی پر لکھیے گا، دل پر لکھیے گا، پلے باندھیے گا، اللہ والا کہتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے، فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، جبریل سے پوچھا تھا آدم کے پاس حضرت عیسیٰ تک آئے، جبریل بھی کہنے لگا آفاقہا بردیدام، میرے بتاں وردیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی کری، بڑے بڑے دیکھے تھے، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، جو ساری
ساری چیزیں تمام نبیوں میں تھیں، اللہ نے جمع کر کے اکیلے میرے مدنی محمد کریم کے اندر عطا کر دی۔ دوستو، کام وہی کریں جو شریعت کے اندر ہو، شریعت کے حدود میں ہو، شریعت کے حد کو کراس کر کے اگر آگے نکل گئے۔ وہ ایک اللہ والے کی بڑی پیاری بات میرے دل پہ دستک دی، فرمانے لگے حضور سے محبت صلی اللہ حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی مرضی سے یہ عشق مصطفیٰ ہے، اور حضور سے محبت اپنی مرضی سے یہ عشق نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔